بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام کلاس 10th ویک 9. اسٹوڈنٹس میں آپ کی ٹیچر مس مسرت. جیسا کہ آپ جانتے ہو اسٹوڈنٹ کہ اس ویک ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے پاکستان ریلیشن ود USA, UK, یورپین یونین, رشیا اینڈ جاپان. ان کے بارے میں ہم نے اس ویک پڑھنا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ شارٹ کوسچنس ہیں جو آپ کے بک کے پیج نمبر 52 پہ دیے ہیں وہ آپ نے شارٹ کوسچن پلس آپ کا لانگ کوسچن جو آپ کے بک کے پیج نمبر 52-53 پہ دیے ہیں ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ آپ نے کرنے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو آبجیکٹیوز کے بارے میں بتاتی ہوں. ان ٹاپک کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ پاکستان کے ریلیشن کے بارے میں USA کے ساتھ ریلیشن کے بارے میں بتا سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے جو افغانستان میں پالیسی اپنائی ہے یہ ان کے داخل ہونے کے بعد دہشت گردی کے خاتمے کے بعد جو اپنی حکومت کریٹ کی اور کس طرح امریکہ کے ریلیشن افغانستان کے ساتھ ہیں اس کی مرضی کے مطابق وہ اپنی حکومت وہاں پہ سیٹ کی ہوئی ہے اس کے بارے میں جان سکیں گے. نیکسٹ یہ کہ آپ پاکستان کے ریلیشن یورپین یونین کے ساتھ کیسے ہیں ان ٹاپک کو پڑھنے کے بعد وہ جان سکیں گے اور پاکستان اور جاپان کے تعلقات کو بھی آسانی سے سمجھ کے اپنے ورڈز میں ایکسپلین کر سکیں گے. سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاک امریکہ ریلیشن. آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ جب پاکستان بنا تو اس وقت عالمی سطح پر ایک سرد جنگ اپنے عروج پہ تھی. امریکہ اور سوویت یونین یہ دو بڑی طاقتیں تھیں. دوسری جنگ عظیم کے ختم ہونے کے بعد دونوں طاقتیں ہی اپنے حلقہ اثر کو زیادہ وسیع کرنے میں مصروف ہو گئیں. پاکستان کی حکومت جمہوری مزاج کی حامل تھی جبکہ سوویت یونین ان کے جسے رشیا ہم کہتے ہیں اس کی حکومت کمیونسٹ نظریہ رکھتی تھی. لہٰذا پاکستان نے سوویت یونین کے مقابلے میں امریکہ کی طرف تعلقات کو فروغ دینے کو اسی میں بہتری سمجھی. 1948 میں امریکی سفیر نے قائد اعظم کی خدمت میں اپنے اسناد سفارت ان کے بحیثیت سفیر ہونے کے اس نے اپنے کاغذات پیش کیے. اس موقع پر قائد اعظم نے امریکہ کو اپنی دوستی کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ہم تمام آزاد قوموں کے ساتھ دوستی اور خیر سگالی چاہتے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کی دعوت پر 1950 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے امریکہ کا دورہ کیا. یہ وہ ٹائم تھا جب رشیا نے سب سے پہلے جو ہے اس ٹائم میں دعوت رشیا کے صدر نے پاکستان کو اپنے ملک کا دورہ کرنے کی دعوت دی تھی. اور اسی ٹائم پیریڈ میں جب امریکہ نے بھی اپنی دعوت دے دی تو لیاقت علی خان نے رشیا کے دورہ دعوت کو منسوخ کر کے امریکہ چلے گئے. اور امریکہ میں آپ نے جب اپنے خطابات اسمبلی میں کیا تو آپ نے پاکستان کے قیام کا مقصد اور پاکستان کی ترقی کی ضروریات کو بیان کیا. اس طرح یہ دورہ بہت کامیاب رہا. امریکہ نے بھی پاکستان کو فوجی اور معاشی طور پہ امداد دینے اور پاکستان کی ترقی میں جو ہے مدد کرنے کا یقین دلایا. 1955 میں پھر امریکہ اور پاکستان کے نمائندوں کے درمیان تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط ہوا جس کے تحت امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ایٹمی ری ایکٹر کی تعمیر، ڈیزائن اور دیگر امور پر کچھ حقوق دیے. جولائی 1961 میں یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان میں پہلا مارشل لا لگا. صدر ایوب کی حکومت تھی. صدر ایوب نے اپنے دور میں امریکہ کا 5 روزہ دورہ کیا، سرکاری دورہ کیا. امریکی صدر کینیڈی سے دیگر امور پر اور مسئلہ کشمیر پر اپنا موقف بیان کیا جس کے نتیجے میں امریکی صدر نے جو ہے دوسرے 5 سالہ منصوبے میں پاکستان کو مدد کرنے کے یقین دلایا اور کہا کہ وہ اپنے اتحادی ساتھیوں سے بھی کہے گا کہ وہ بھی پاکستان کی مدد کریں گے. اور اسی دورے کے دوران اس نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ڈیورنڈ لائن تھی اس کو بھی تسلیم کیا. اگین 1979 میں روس نے افغانستان میں اپنی فوجیں داخل جب کیں تو پاکستان نے جو ہے اور امریکہ نے کھل کر روسی قبضے کی مخالفت کی. پاک امریکہ مشترکہ پالیسی کی وجہ سے بالآخر رشیا کو ناکامی ہوئی اور اس نے افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنے پر رضامندی ظاہر کی اور اس طرح اس نے 89 میں اپنی فوجیں نکال دیں. دسمبر 82 میں امریکہ کے نئے صدر ریگن کی دعوت پر جنرل ضیاء الحق امریکہ گئے.
اس دورے میں دونوں ملکوں نے وزارتی کمیشن کے قیام مشترکہ وزارتی کمیشن کے قیام کا اعلان کیا اور پاکستان کو F-16 طیارے پہلی مرتبہ یعنی کہ پہلی کھیپ F-16 کی دی گئی۔ اس کے جواب میں 1983 میں بھارت اور روس نے ایک معاہدہ کیا اور روس نے پھر اس کے نتیجے میں بھارت کو جدید ترین اسلحہ، بختر بند گاڑیاں، ٹینک شکن اسلحہ اور دیگر ہتھیار دیے، یعنی کہ اس نے اپنا ایک اتحادی ہمیں امریکہ کے ساتھ اتحادی بننے کی یعنی کہ بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی، اور روس نے اس کے بدلے میں بھارت کو اپنا دوست بنا لیا۔ 1985 میں امریکی سینٹ نے ایک قانون کی منظوری دی جس کے تحت کہا کہ ایٹمی ہتھیار بنانے والے ممالک کی امداد بند کر دیں، لیکن امریکی صدر نے 1 سال کے لیے پاکستان کو اس سے مستثنی قرار دیا۔ بعد میں بھی اس ترمیم میں پاکستان کو مستثنی قرار دیتا رہا اور پاکستان کو یوں امداد نہیں۔ اکتوبر 1985 میں جنرل ضیاء الحق سے جو ہے امریکی صدر نے ملاقات کی۔ پھر پاکستانی وزیر اعظم محمد خان جونیجو اپنے دور حکومت میں 1986 میں وہ بھی امریکہ گئے، امریکی صدر اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہاں کے دیگر شہروں کا، دیگر علاقوں کا جو ہے کیا، اور اس موقع پہ دونوں ممالک میں حساس ٹیکنالوجی کی منتقلی کا معاہدہ طے پایا، لیکن امریکہ نے یہ شرط رکھی کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو ایٹمی پروگرام کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ مارچ 1986 میں امریکہ نے اگلے 6 برس کے لیے پاکستان کو 3 ارب 20 کروڑ کی امداد دی۔ زیادہ حصہ فوجی خریداری سامان کی خریداری کے لیے تھا اور اس پر سود کی شرح بھی کم تھی۔ پاک امریکہ تعلقات میں بے نظیر دور میں بھی آگے بڑھے اور وہاں پہ یہ ہوا کہ حالات مزید بہتر ہوئے۔ جنوری 1992 میں پریسلر ترمیم کے تحت پاکستان کو ہر قسم کی امداد جب روک دی گئی تو اس ترمیم میں پاکستان کو ایٹمی ہتھیاروں کے لیے پھیلاؤ کے لیے کو روکنے کے لیے کہا گیا تھا۔ تاہم چند ماہ بعد یعنی کہ پاکستان پہ بھی پابندی عائد کی، لیکن بش انتظامیہ نے کچھ عرصے بعد پاکستان پہ کچھ جزوی طور پر تھوڑا بہت جو ہے اقتصادی امداد سے اس نے جو ہے پابندی اٹھا لی۔ پھر صدر بل کلنٹن نے جنوری 1996 میں براؤن ترمیم پر دستخط کیے اور اس طرح پاکستان کو فوجی اور اقتصادی امداد کی راہ ہموار کر دی جو پریسلر ترمیم کے تحت انہوں نے روک لی تھی۔ اس طرح جو ہے پاکستان میں اس ترمیم کا خیر مقدم کیا گیا۔ 15 جنوری 1998 کو امریکی کانگریس نے پاکستان کو F-16 نہ دینے کے بدلے میں رقم واپس کرنے کی حمایت بھی کی۔ 2004 میں پھر جو ہے جنرل مشرف کے دور میں ایک وفد جنرل مشرف جو ہے اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے گئے امریکہ صدر، اور وہاں پر جو ہے امریکہ کے صدر سے ملاقات کی اور افغانستان میں جاری آپریشن پر تبادلہ خیال ہوا، جس کے تحت جو ہے امریکہ نے پاکستان کو مزید $270 ملین کی امداد دینے کے کہا کہ جو وہ ترقیاتی کاموں پر خرچ کرے گا۔ 9/11 کا واقعہ جو 2001 میں پیش آیا تھا، اس میں امریکہ میں ہونے والی جو ٹاورز والی دہشت گردی والا واقعہ تھا، اس کے نتیجے میں اس نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا۔ اس جنگ میں اس نے پاکستان کو کہا کہ وہ اپنے علاقے دے تاکہ وہ افغانستان سے اس حکومت کا خاتمہ کر سکے، تو پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کو پھر خود بڑی بھاری قیمت دہشت گردی کی صورت میں پاکستان میں دہشت گردی اور دھماکوں کی صورت میں اس کو پیش کرنا پڑا، لیکن اس کا یہ ایک نتیجہ دنیا کے سامنے بھی آ گیا کہ پاکستان اس طرح دہشت گردی میں کسی قسم کی بھی دہشت گردی میں انوالو نہیں ہے، بلکہ وہ خطے میں امن چاہتا ہے اور دہشت گردی کا خاتمہ چاہتا ہے، جس سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری آئی، اور اس نے مزید پچھلے 13 سالوں میں امریکہ پاکستان کو کئی ارب ڈالر دے چکا تھا۔ البتہ اب بھی اس نے جو ہے پاکستان کے ساتھ مزید تعلقات کو بہتری، ان کے اس مدد پر پاکستان نے جب اس کو اپنے علاقے دیے، دہشت گردی کے خاتمے میں کردار ادا کیا، تو رزلٹ یہ نکلا کہ پاکستان نے یہ بات شو کر دی کہ وہ خطے میں امن چاہتا ہے۔ پھر افغانستان میں جب نئی گروپ حکومت جو طالبان حکومت جو سامنے ابھر کے آئی، جس نے افغانستان میں اقتدار سنبھالا، تو پاکستان نے اس طالبان کی حکومت کو بھی جو ہے کر لیا۔
اگرچہ طالبان حکومت کے خاتمے پر امریکہ نے جو ہے پاکستان کی مدد چاہی تو پاکستان نے اس کا بھی ساتھ دیا خطے میں امن قائم کرنے کے لیے۔ ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہے اسٹوڈنٹ وہ ہے پاک اور پاکستان روس تعلقات۔ رشیا جو کہ میں آپ کو پتہ ہے نا خطے میں امن کے لیے پاکستان سر جنگ جب جاری تھی قیام پاکستان کے وقت، اور پاکستان نے اس کی دعوت دورے کو جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم نے ریجیکٹ کیا، اور اس کے بدلے میں جو ہے پاکستانی وزیر اعظم امریکہ کی دورے پہ چلے گئے، تو اس طرح رشیا کا سارا غصہ جو ہے نا وہ پاکستان پہ نکلا، اور اس نے بھارت کے ساتھ اپنی دوستی مضبوط کی، نہ صرف بھارت کو ہر لحاظ سے مضبوط کیا اور پاکستان کے لیے بہت سارے مسائل بھی کھڑے ہوئے۔ دونوں ممالک کے درمیان ایک کلیش چل رہا تھا۔ مئی 1948 میں دونوں ممالک میں سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ اگلے برس پاکستان کے سفیر جو ہے وہ مقرر ہوئے وہاں پہ۔ سفیروں کی تقرری سے پہلے ہی روسی وزیر اعظم مارشل جوزف اسٹائن نے جون 1949 میں پاکستانی وزیر اعظم کو دورے کی دعوت دی تھی، اور اگست کا مہینہ تجویز ہوا، لیکن جو ہے لیاقت علی خان نے جو اس کے کمیونسٹ خیالات کی وجہ سے اس کے دورے کو نظر انداز کر کے امریکہ کے دورے پہ چلے گئے، تو اس طرح کیا ہوا کہ ہم نے رشیا کو اپنا ایک مستقل جو ہے مخالف یا بنا لیا تھا۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے امریکہ بھی یہی چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ پہلے بھارت کو ایک اپنے اس خطے میں اپنا اتحادی بنانا چاہتا تھا، لیکن بھارت نے جب انکار کیا تو اس نے پاکستان کو اپنا قرار دیا، اگرچہ پاکستان نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ دونوں ممالک میں سے کسی کے درمیان جو ہے اس کا اتحادی نہیں بنے گا، بلکہ خطے میں جو ہے اس کا ساتھی نہیں ہے، بلکہ وہ غیر جانبدار رہے گا، لیکن روس اس بات کو نہیں ماننا اور اس نے پاکستان کو امریکہ کا حلیف یعنی کہ جانبدار ملک قرار دیا۔ بہرحال مارچ 1956 میں روسی دارالحکومت ماسکو میں پاکستانی سفارت خانے نے یوم پاکستان کی تقریب منعقد کی، جس میں روسی وزیر خارجہ نے شرکت کی اور پیشکش کی کہ جس طرح روس نے بھارت کو سٹیل مل بنانے میں مدد دی ہے قائم کرنے میں، اس طرح کی ایک مل وہ پاکستان میں بھی قائم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ پھر 1961 میں دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدے پہ دستخط ہوئے، جس کے تحت روس نے پاکستان میں تیل تلاش کرنے کے لیے اپنے ماہرین بھیجنے کی حامی بھری، اور اس طرح تلخی کافی حد تک کم ہوئی۔ پھر 2 برس بعد فضائی رابطہ بحال ہوا۔ 1964 میں ایک سائنسی اور فنی تعاون کا سمجھوتہ بھی قرار پایا۔ پھر جنرل ایوب کے دور میں ہی حالات کو مزید بہتر کیا گیا، اور جو ہے تجارت، ثقافت اور دوسرے منصوبے میں اس نے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے میں پاکستان کی امداد کے لیے معاہدے پر دستخط کیے۔ 1965 میں پھر جو ہے تاشکند میں ایک معاہدہ ہوا۔ 65 کی پاک بھارت جنگ کے نتیجے کے بعد جنوری 1966 میں روس نے تاشکند کے مقام پر پاکستان اور بھارت کے درمیان صلح کروانے کے لیے ایک معاہدہ کروایا، جس کے تحت جنگی قیدیوں کی واپسی اور علاقوں پر قبضے کا مسئلہ حل کروایا۔ اسے معاہدہ تاشکند کہتے ہیں۔ پھر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد جو ہے 1941 میں جب ذوالفقار بھٹو نے اقتدار سنبھالا اور پاکستان نے جو کہ امریکہ کے ساتھ سیٹوں اور سینٹوں کے دفاعی معاہدے کیے تھے، اس لیے کہ وہ بھارت کے طرف سے اسے خطرہ تھا کہ وہ اس میں مدد کرے گا، لیکن جب امریکہ نے کوئی مدد نہیں کی تو پاکستان نے ان معاہدات سے علیحدہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ یوں روس اور پاکستان کے درمیان جو ہے حالات کو بہتر ہوئے اور ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ذوالفقار بھٹو کے دور میں۔ روس کے ذہن سے جو وہ غلط فہمی تھی وہ ختم ہوگی، اور اس نے 1973 میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدے کے روح سے اس نے تھرمل بجلی گھر کے لیے جنریٹر، ضروری سامان دیا۔ پھر سٹیل مل کے منصوبے کو آخری شکل دی گئی، اور پاکستان سٹیل مل کی تعمیر کا کام نومبر میں شروع ہو گیا۔ 1988 میں افغان مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک معاہدہ طے پایا، جسے معاہدہ جنیوا کہتے ہیں۔ اس میں پاکستان اور افغانستان کے علاوہ امریکہ اور روس نے بھی دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کی روح سے روس نے 9 ماہ کے اندر اپنی فوجیں واپس بلا لیں۔ اس طرح جو ہے 1989 کے وسط میں افغانستان سے تمام روسی فوجیں چلی گئیں، اور اب مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون جاری ہے، اگرچہ جو ہے روس اپنی تجارت کے لیے پاکستان کے سمندر کو ان کے وسطی ایشیا کی ریاستوں کے تھرو جو ہے رشیا تک جو ہے سامان تجارت جو ہے روس کا جا رہا ہے۔ ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے پاک برطانیہ تعلقات۔
پاکستان اور برطانیہ جو ہے، ظاہر ہے برطانیہ نے اتنا عرصہ پاکستان پر برصغیر پر حکومت کی تھی، اور اب جو ہے دونوں نے مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ پاکستان بننے کے بعد اسے دولت مشترکہ کا رکن بھی بنا لیا گیا۔ 1955 میں سینٹو کا معاہدہ ہوا تو بھی اس میں برطانیہ اور پاکستان دونوں شریک تھے۔ اس نے مختلف موقعوں پر، یعنی کہ اس نے پاکستان کو قرضے دیے 59 میں 13 کروڑ، پھر سندھ طاس معاہدہ اس کی مدد سے ہوا۔ برطانیہ نے پھر دوسرے 5 سالہ منصوبے میں مزید 45 کروڑ کی رقم دی۔ اس کے علاوہ اس نے ریلوے ویگن خریدنے اور اس کے ساتھ ساتھ جہازیں اور بسیں خریدنے کے لیے نیز حیدرآباد میں بجلی گھر کی تعمیر کے لیے اس نے کئی مرتبہ قرضے دیے، اور جو ہے نرم شرائط پر۔ پھر 1971 میں ذوالفقار بھٹو کی جب حکومت بنی اور پاکستان نے دولت مشترکہ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جونیجو نے 1987 میں برطانیہ کا دورہ کیا، اور اس نے جو ہے برطانوی حکومت کے بارے میں کہا کہ اس نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے، اور برطانیہ کے دیگر شہروں کا دورہ کیا، برطانوی صنعت کاروں سے اس نے ملا، اور نتیجہ یہ نکلا، انہیں یقین دلایا کہ غیر ملکی سرمایہ کار اگر پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے تو انہیں مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ پھر 1989 میں بے نظیر بھٹو نے بھی برطانیہ کا کامیاب دورہ کیا اور دوبارہ دولت مشترکہ کا پاکستان کو رکن بنا دیا، اگرچہ بھارت نے اس پر پاکستان کی مخالفت کی دولت مشترکہ کا رکن بننے پر۔ 2001 میں امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر والا واقعہ پیش آیا دہشت گردی کا، تو پاکستان نے نہ صرف اس واقعے کی مذمت کی بلکہ پاکستان، امریکہ اور برطانیہ جن کے یہ اتحادی بنے اور انہوں نے جو ہے دہشت گردی کے خاتمے میں کردار ادا کیا۔ 2002 میں بھی شدت اور دہشت گردی کے خاتمے پر انہوں نے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ 2003 میں صدر مشرف جو ہے برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر سے ملاقات کی، مسئلہ جس نے پاکستان کے اور کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے میں تعاون کرنے کا یقین دلایا۔ 2005 میں مالٹا میں دولت مشترکہ، مالٹا ایک جو ہے ریاست تھی برطانیہ کی، جس میں جب اجلاس ہوا دولت مشترکہ کا تو پاکستان کے وزیر اعظم شوکت عزیز نے شرکت کی اور کہا کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، یقین دلایا۔ پھر اس طرح 2005 میں جب پاکستان میں زلزلہ آیا آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں، تو دولت مشترکہ اور برطانیہ کے تمام رکن ممالک نے پاکستان کی بھرپور امداد کی اور کہا کہ اس مشکل میں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں۔ پھر 2008 میں انتخابات میں جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ صدر آصف علی زرداری نے 2010 میں برطانیہ کا دورہ کیا اور برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات کی، اور اس طرح جو ہے برطانوی وزیر اعظم نے 2011 میں اپنے دورہ پاکستان کے موقع پر اس نے کہا کہ پاکستان کا دشمن برطانیہ کا دشمن اور پاکستان کا دوست ہمارا دوست ہے، یعنی کہ تعلقات دونوں ممالک کے درمیان بہت مستحکم ہوئے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، تعلیم اور ثقافت سمیت تمام شعبوں میں جو ہے معاہدات ہوئے اور ترقی دی گئی۔ 2014 میں پاکستان اور برطانیہ کے وزیر اعظم کی لندن میں ملاقات ہوئی اور دفاع اور تجارت سمیت دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور حالات کو بہتر کرانے کا عزم کیا۔ اس طرح اب تک مختلف شعبوں میں، چاہے وہ سیاسی ہو، تجارتی، ثقافتی، تعلیمی سطح پر وفود کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین جو ہے بیسیکلی یورپی ممالک کے باہمی طور پر ایک یورپ کے تصور کے تحت یہ یونین بنائی گئی ہے، جس میں 27 ممبر ممالک ہیں۔ پاکستان اور یورپی کمیونٹی کے تعلقات 1976 میں قائم ہوئے اور اب تک یورپی یونین مختلف پروجیکٹ اور پروگراموں پر 500 ملین یورو سے زیادہ رقم پاکستان میں خرچ کر چکی ہے۔ جاپان میں یورپی یونین کے پروجیکٹ 1980 کی دہائی میں یورپی یونین نے بہت سارے منصوبے شروع کیے، جن میں سڑکوں، پلوں کی تعمیر، مچھلی بندرگاہ کی سہولت، دیہات میں بجلی کی فراہمی، مویشیوں کی بہتری، ووکیشنل سینٹر، دیہی بہبود، ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے، چائلڈ لیبر کے خاتمہ، آمدنی میں اضافہ، منشیات کے استعمال میں کمی، دیہات میں صحت کی سہولتیں پہنچانے کے لیے مختلف این جی اوز کو اس نے مالی طور پہ امداد فراہم کی۔ اس کے علاوہ 2004 میں یورپی یونین نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے تحت پاکستان میں تجارت کو بڑھانے کے لیے فنی معاونت کا ایک پروگرام، ٹریڈ ریلیٹڈ ٹیکنیکل اسسٹنس پروگرام شروع کیا، اور اس نے وقتاً فوقتاً پاکستان کو مالی امداد بھی کی۔ پھر کشمیر میں جب زلزلہ آیا تو تب 93.6 ملین یورو کی امداد کا اعلان کیا۔
پھر بیلجیم میں ایک کانفرنس 17 جون کو برسلز میں اس کے دارالحکومت میں ہوئی، یورپی یونین کانفرنس، تو پاکستانی وزیر اعظم نے بھی صدر پاکستان نے شرکت کی۔ یورپی یونین اور پاکستان اہم تجارتی حصہ دار ہیں۔ 2012 میں یورپی یونین کے ساتھ پاکستان کی تجارت کا حجم 802 ملین یورو تھا۔ پاکستان اور جاپان کے تعلقات۔ جاپان براعظم ایشیا کے مشرق میں 4 بڑے اور کئی چھوٹے جزیروں پر مشتمل ملک ہے۔ یہ انتہائی مشرق میں ہے، اس لیے جاپان کو چڑھتے سورج کا ملک بھی سرزمین یا ملک کہا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان نے صنعتی لحاظ سے بہت زیادہ ترقی کی۔ ٹوکیو اس کا دارالحکومت ہے، جو ایک تاریخی شہر ہے، اور اس کی موجودہ سطح میں اہمیت اس کی صنعتوں کی وجہ سے ہے۔ جاپان سے پاکستان مشینری، کپڑا، ضرورت کی چیزیں اور خوراک مشروبات تیار کرنے والی جاپان میں مختلف فیکٹریاں ہیں۔ بجلی کا سامان، ریڈیو اور متفرق یونٹ بھی کام کر رہے ہیں۔ جاپان کی مدد سے بھارتی صنعتوں میں فولاد سازی، تیل سازی کے کارخانے ہیں، اور یہ ساحل سمندر کے ساتھ واقع ہیں۔ جاپان براعظم ایشیا کا ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ پاکستان جاپان سے گاڑیاں اور الیکٹرانکس کی چیزیں منگواتا ہے۔ جاپان نے پاکستان میں تعلیم کی بہتری سمیت کئی منصوبوں میں سرمایہ کاری کی۔ مچھلیاں خریداروں میں نمایاں جاپان حیثیت رکھتا ہے۔ 9/11 کے واقعے کے بعد شدت پسندی کے خلاف جنگ میں نمایاں کردار ادا کرنے پر جاپان نے کئی بار پاکستان کی مدد کی۔ یہ تو تھے اسٹوڈنٹس ہمارے آج کے ٹاپک۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہوئی تو آپ تھیوری ٹائم میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا، اینڈ اللہ حافظ۔